عزیزان گرامی، رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک مسلمان کا جو تعلق ہے، اسی تعلق کو ختم کرنے کے لیے 14 صدیوں سے باطل قوتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہیں کہ یہ تعلق صرف ختم ہو جائے، باقی معاملات، تمہاری ٹوپیاں ختم ہو جائیں گی آسانی سے، تمہاری داڑھیاں نکل جائیں گی آسانی سے، نام تک بدل جائیں گے آسانی سے، بہت ساری بد اخلاقیاں بھی تمہارے درمیان آ جائیں گی آسانی سے، لیکن ایک قوت کو اب تک وہ ختم کرنے میں ناکام ہوتے رہے، وہ ہے مسلمان کے دل کا مقام مصطفیٰ سے جو تعلق ہے۔ گرا ہوا آدمی بھی جو گناہوں میں ملوث ہے، آوارہ گردی کر رہا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اپنی زبانوں کو بند کر لیتا ہے، ادب کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں۔ میں نے کافی پہلے ایک شاعر کے متعلق سنا تھا، جگر دہلوی یا ان کا مراد آبادی، تخلص ہے شاعر کا۔ تو یہ شاعر کا مزاج الگ تھا۔ بہت سارے شعراء قوال ایسے ہیں جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں، شراب پی کر شعر و شاعری کرنا یا محفلیں، رقص کی، ان تمام چیزوں میں شامل ہونا ان کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال ایک مرتبہ جگر کو یہ ہمیشہ سے زوم رہتا تھا، وہ کسی کے بھی شعر و شاعری کو تنقید کرتا تھا۔ تنقید کا مطلب ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا، اور ان کے سامنے اگر کسی نے علامہ اقبال کی شاعری پڑھی تو کہہ دیتا، ارے یہ کوئی شاعری تھوڑی نہ ہے، اس میں فلاں چیز کی کمی ہے۔ داغ دہلوی کا شعر پڑھا گیا تو کہا داغ تو ایک رومانسی شاعر ہے، اس کے ہاں دوسرے اشعار نہیں ملتے۔ مرزا غالب کے اشعار پڑھیں تو اس پر تنقید، ہر ایک شاعر پر وہ تنقید کرتا تھا، اور شاگرد جو ہے مزہ لینے کے لیے اس طرح چھیڑتے بھی رہتے تھے، فلاں شاعر کے بارے میں کچھ کہیے، فلاں شاعر کے بارے میں۔ ایک مرتبہ محفل میں اسی طرح سے وہ سارے شعراء کے شعر پیش کرتے تھے شاگرد، اور وہ ان پر تنقید کرتا جاتا تھا استاد۔ اچانک محفل میں ایک شاگرد نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ دی اور کہا ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہر شاعر کے بارے میں آپ کرٹیسائز کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، ان الفاظ کے بارے میں، ان جملوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شراب نوشی میں ملوث رہنے والا بھی شاعر تڑپ کر کے اٹھ بیٹھا، فوراً محفل کو برخاست کر دیا، ان تمام شاگردوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی آئندہ میرے سامنے کسی بھی شاعر کا سوال نہ لائے، اور رونے لگ گیا کہ شاید میرے نشے کی وجہ سے آج یہ نوبت آئی کہ میرے سامنے تنقید کرنے کے لیے حضور کو بھی پیش کر دیا کسی نے۔ کیا میں اتنا گر گیا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں تنقید کے لیے پیش کی جائیں؟ اتنا رویا، اتنا رویا۔ بعد میں اخبار یہ ملتی ہیں کہ زندگی بھر کبھی شراب نوشی یا پھر کسی دوسرے لہو و لعب کی طرف اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اسی ایک غم میں پھر پوری زندگی گزاری اور انتقال ہو گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، مسلمان کا تعلق جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، چاہے وہ گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اخلاقی پستی میں کیوں نہ ہو، لیکن نام مصطفیٰ آتے ہی وہ ادب کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمارا خود کا معمول یہ ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہیں، میرے آقا کا نام آئے تو ہم اپنے لبوں کو سے اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور پھر آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ یہ ادب کا ایک مظاہرہ ہے۔ قرآن کی وہی آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کو یہیں سے شروع فرمایا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ دوسری آیت ہے جو آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، مزار مقدس کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند مت کرنا۔
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے نبی کو کبھی مت پکارنا۔ تم کسی کو بھی پکارتے ہو اے احمد، اے عبداللہ، اس طرح کبھی یا محمد نہ کہو، حضور کا نام لے کر کے اس طرح آپس میں جیسے دوسروں کو پکارتے ہو اسے نہ کرو، بلکہ حکم دیا گیا کہ جب بھی پکاریں تو یا رسول اللہ کہیں، یا حبیب اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، ان کے القابات سے پکارو، نام لے کر کے پکارنے کو منع کیا گیا۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کوئی اور نہیں، خود خدائے قدیر و جبار سکھا رہا ہے۔ یہ آیت جو نازل ہوئی تھی وہ ایک صحابی کے متعلق، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کانوں سے ان کو کم سنائی دیتا تھا، اونچا سننے کی عادت تھی، اور جس کے کانوں میں عذر ہو وہ تھوڑا بلند آواز سے بولتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کان اگر کم سنائی دیتے ہیں تو زور سے بولتا ہے، بات کرتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس، یہ قیس بن ثابت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، اور جب کوئی بات ان کو سمجھ میں نہ آتی یا سنائی نہ پڑتی تو زور سے پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا آپ نے؟ حضور دوبارہ ارشاد فرماتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتے، حالانکہ اس صحابی کے ساتھ یہ عذر تھا، جان بوجھ کر کے تو نہیں کرتے تھے، عذر تھا، اور اللہ کو یہ بھی پسند نہیں آیا۔ رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اے رسول کے صحابہ جب مجلس میں بیٹھنا تو بلند آواز سے نبی سے سوال مت کرنا، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے پورے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، وانتم لا تشعرون۔ یہ صحابی رسول اپنے آپ کو قید کر کے گھر میں روتے رہے کہ پتہ چل گیا تھا کہ انہی کے بارے میں آیت آئی ہے، مجلس رسول میں بلند آواز سے یہی بات کرتے تھے۔ پھر دوبارہ 40 دن کے بعد دوسری آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کا اعلان فرمایا کہ دل سے ان کا ادب تھا، جان بوجھ کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے توہین نہیں کی ہے، نہ ہی بلند آواز سے انہوں نے جان بوجھ کر کے یوں پوچھا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرمایا، لیکن ساتھ ہی قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی چھڑ جائے، اے مسلمانوں ادب کا مظاہرہ کرو، ادب کا مظاہرہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہو رہا ہو اس وقت بھی مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ وہ ہمتن گوش ہو کر کے سنیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میرے عزیزو، آج اسی بات کی ضرورت ہے، مسلمانوں کے دلوں سے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بارگاہ نبوت علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بے ادبی کر کے آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اپنا ہم نوا بنا لیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تمہارا تعلق ہے اس کو ہم رینیو کرتے رہیں گے۔ مجھ جیسے 1000 یہاں آئیں گے ممبر پر، اگر اس چراغ میں ہلکی سی بھی کمزوری آ گئی تو انشاءاللہ ممبر رسول سے اس میں پھر اضافے کی کوشش کی جاتی رہے گی۔ یہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے دلوں میں عظمت مصطفیٰ کم نہیں ہونے دیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس نور مصطفیٰ کی حفاظت کا ضامن ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہو اس وقت مسلمانوں پر آج بھی واجب ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات روایات میں ملتی ہے کہ آپ مولود کی جب بھی محفل ہوتی تو بڑے ادب کے ساتھ حاضر ہو جاتے تھے۔ مولود سمجھ رہے ہیں نا، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا تذکرہ ہو رہا ہو، نعت ہو رہی ہو، حضور اکرم کی شان بیان کی جا رہی ہو، یہ مولود کی محفل اس کو کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس محفل میں ادب سے حاضر ہوتے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے برآمدے میں یا گھر کے پاس بیٹھ کر کے وہ حقہ پی رہے تھے۔ حقہ منہ سے لگے، حقہ کو جانتے ہوں گے آپ، اس میں صرف دھواں ہوتا ہے، یہ ناجائز و حرام نہیں ہے، ورنہ علماء اس کا استعمال نہیں کرتے۔ حقہ نوشی فرما رہے تھے، تھوڑی دیر میں آپ کے کانوں میں مولود پاک کی آواز آئی،
پڑوس میں کسی کے گھر میں یہ میلاد شریف کی محفل ہو رہی تھی، آپ نے حقہ چھوڑ دیا، فوراً اٹھ کر کے بھاگ گئے اور جا کر کے مجلس میں بیٹھ گئے ادب سے. اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میلاد کی محفل میں بیٹھتے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی. آپ کی آنکھیں بند اور وجد میں آئے. تھوڑی ہی دیر میں آپ نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مجلس پاک ہوں، لیکن اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہیں، چہرے پر غصے کے آثار ہیں، چہرہ سرخ ہے. آپ ڈر گئے. اس محفل میں بیٹھے ہیں، ادھر میلاد کی محفل چل رہی ہے اور آپ نے کشف کیا، مراقبہ کیا. مجلس میلاد میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ چہرہ نظر آیا تو آپ نے ادب سے پوچھا آقا مجھ سے کوئی توہین تو نہیں ہوئی، کچھ گستاخی تو نہ ہوئی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا عبدالعزیز تمہیں حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ حقے کا منہ لے کر کے میری مجلس میں چلے آئے، اسی منہ سے تم میری میلاد سننے کے لیے چلے آئے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنی نفاست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی رکھی گئی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میزبان رسول ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روزانہ کھانا لا کر کے دیتے تھے. کئی دن تک آپ دیکھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا نہیں رہے ہیں، کھانے کا برتن ویسے ہی واپس آ جاتا. آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف ہے مجھ سے آپ کو؟ آپ کھانا تناول نہیں فرماتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں لہسن زیادہ پڑا ہوا ہے اور مجھے لہسن کی بو پسند نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری اس برتن کو نکالے اور زندگی بھر کبھی آپ نے لہسن کو ہاتھ نہیں لگایا کہ جس کی بو سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت پر گراں گزرتا ہو، اس طرح کا حلال پھل بھی، حلال سبزی بھی کھانا انہوں نے اپنے لیے روا نہیں رکھا. حالانکہ لہسن اور پیاز حرام نہیں ہے، لیکن وہ صحابی رسول فرماتے ہیں حرام تو نہیں مگر میرے محبوب کو اس کی بو پسند نہیں تو میں نے زندگی بھر ہاتھ نہیں لگایا. یہ جو تعلق تھا میرے عزیزوں، میں صحابہ اکرام کی زندگی سے آپ کو چند گوشے ان کی حیات کی جھلکیاں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور آج آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ اقبال نے جو کہا، جس شعر سے میں نے آج اپنے بیان کو شروع کیا ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہماری ساری عزتیں نام مصطفیٰ سے وابستہ ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. ہمارا سب کچھ اسی نام سے وابستہ ہے. درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است. مسلمان کا دل اگر تڑپے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپے. اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے قلب میں نہیں آئی ہے تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے مال متاع، سب چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جان سے زیادہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا اگر اس سے ایمان ناقص رہتا ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، آج سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. جان سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے، اس وقت تک وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا. آج ہمیں پرکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے کمال کو پہنچا ہوا. ہم ہمارے بچوں کو ہاتھ لگانے سے کس طرح سے چڑ جاتے ہیں. ہمارے ماں اور ہمارے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر آئی ہوئی کوئی بھی آفت کو برداشت نہیں کرتے، تو یہاں ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ نام مصطفیٰ پر اگر کسی نے کیچڑ اچھالا اور تم خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے، ایمان کسی کا کمال کو پہنچا نہیں ہے۔ جب تم اپنے ماں باپ پر کوئی بھی آفت برداشت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ابھی ماں باپ سے کم چاہتے ہو، اپنی اولاد سے کم چاہتے ہو۔ تمہارے مال کے متعلق اگر کوئی تانا مارے تو تم اس کا جواب دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابھی مال سے کم محبت کرتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے کھڑا ہوا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ میں آج یہاں سے بیان کر رہا ہوں، مجھے ضرور معلوم ہے کہ جمعہ کا یہ مجمع اگرچہ مسجد میں محدود لوگ ہوتے ہوں، لیکن اس بیان کو ریکارڈ کر کے میں پوری عالم اسلام نہیں بلکہ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ، ہماری آبرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہے، اور اگر تم نے اس طرف انگلی اٹھائی تو پھر ہمارا زمین پر جینا بھی بیکار ہے، ہم جواب دے کر کے رہیں گے۔ آج فرانس کی گورنمنٹ بھی خاموش بیٹھی ہے، چارلی ہیبڈو نام سے، جو گستاخانہ خاکے بنانے کے لیے پوری دنیا میں اعلانات ہو رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کارٹون بنانا ہے، اور اس کو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آزادی رائے ہے، یہ فریڈم آف سپیچ جس کو کہتے ہیں۔ ہر ایک کو آزادی ہے، کسی کے بھی آزادی، تم آپس میں ایک دوسرے کے حلیے بناؤ، اللہ اور اس کے رسول کو اپنی آزادی کا نشانہ ہرگز نہ بناؤ، یہاں کوئی آزادی نہیں ہے۔ اس لیے اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو میرے عزیزوں اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھ لیں۔ اس وقت بھی کہا جا سکتا تھا نا، فریڈم آف سپیچ ہے، مذاق کرنے کا اختیار ہے ہر ایک کو، لیکن میرے عزیزوں مذاق کا تخت کبھی بھی نبی کونین کی ذات اور اللہ رب العزت کی ذات ہم بننے نہیں دیں گے، پوری دنیا میں کہیں پر بھی ہو۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز بنام مسلمان ہیں، 57 ملک ہیں، ان میں سے اکا دکا کہیں سے آواز آتی ہوگی، ورنہ سارے یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، اور کوئی کہیں سے آواز نہیں کرتا۔ سعودی جو مکمل یہودی بنا جا رہا ہے،